السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ خدا نے ہر انسان کو برابر پیدا کیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جس کو چاہے زیادہ عطا کرے اور جس کو چاہے کم، مگر ہم انسانوں کو ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں شیر صاحب کی بڑی بہو تھی۔ ہم قیام پاکستان سے قبل گرداسپور میں رہا کرتے تھے۔ سسر صاحب زمیندار تھے، گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ ایمن ان کے مزارے کی بیٹی تھی اور ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ بہت سادہ و معصوم تھی، دبلی پتلی سی، نازک اور دلکش۔ یہ اتنی پھرتیلی تھی کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا دیتی تھی۔ ان دنوں اس کی عمر 10-11 سال ہوگی۔ میرے ایک دیور دلی میں رہتے تھے، ساس سسر اکثر وہاں رہتے تھے اور زمینداری میرے شوہر ہی سنبھالتے تھے۔ میرا ایک بیٹا بلاول 2 سال کا تھا، ایمن اسے سنبھالتی تھی۔ وہ زیادہ وقت ہمارے گھر میں گزارتی۔ اس کے والدین بوڑھے تھے اور ایک ہی بھائی تھا جو ہمارے کھیتوں میں بھینسوں کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایمن جب آتی اداس دکھائی دیتی۔ میں اکثر وجہ پوچھتی مگر وہ ٹال دیتی تھی۔ ایک روز اسے اداس دیکھ کر بڑے پیار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا بھائی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ دونوں کھیتوں میں چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ اس لڑکی کے گھر والوں سے ہماری پرانی دشمنی ہے اور لڑکی کے 4 جوان بھائی ہیں۔ میں اپنے ویر کو سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ تو امبر کا پیچھا چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائی تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں، مگر اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائی علی مراد کو یہ رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے، مگر ہنر ربے کا قوی امکان ہے۔ ابھی تک تو ان کا ملنا ایک راز ہے، بات چھپی ہوئی ہے، لیکن کسی دن ضرور یہ راز افشا ہو جائے گا۔ سوچئے کیا ہوگا؟ ابا اماں بوڑھے ہیں، وہ تو امبر کے نوجوان بھائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہوگا یہ کہ اس کے بھائی یا تو میرے بھائی کا خون کاٹ دیں گے یا پھر مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ ہر وقت میں اسی خوف سے مرتی رہتی ہوں۔ اس کا فکر کرنا جائز تھا۔ گاؤں میں ایسی داستانوں کا انجام ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے ایمن کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، شیر صاحب سے کہوں گی، وہ تمہارے بھائی کو بلا کر سمجھا دیں گے۔ وہ اور زیادہ فکر مند ہوئی، کہنے لگی، مراد لالا کا تو دماغ خراب ہے، اس کی مت ماری گئی ہے، وہ سمجھنے کا نہیں پر جان سے ضرور جائے گا، مجھ سے ہی امبر کو پیغام بھجواتا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیوں کر امر کے مسئلے کا حل نکالوں، شیخ صاحب سے کہوں کہ نہ کہوں۔ ایمن کی فکر کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ خبر آ گئی کہ ایمن کے اکلوتے بھائی مراد کو کسی نے رات کے وقت کلہاڑیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ ہم سب سکتے میں آ گئے۔ کئی دن ایمن بدحال رہی، وہ کسی کام کاج کی قابل نہ رہی تھی، بس علی مراد کو یاد کر کے روتی تھی۔ اس کے بوڑھے والدین کا غم تو ناقابل دیدنی تھا۔ مراد ان کا جوان سال بیٹا اور واحد امید زندگی تھا۔ وہ اس کے قتل کا صدمہ نہیں سہ سکتے تھے۔ وہ جیتے جی مار گئے، مگر ان کے جسم زندہ تھے۔ وہ زندہ در گور تو تھے، بیٹے کے ساتھ گور میں نہ اتر سکتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، رفتہ رفتہ ایمن کے بھی ہوش و حواس بحال ہونے لگے، ہمارے گھر پھر سے آنے لگی۔ وہ اب بہت بجھی اور پرمردہ رہتی تھی۔ انہی دنوں قیام پاکستان کا اعلان ہو گیا۔ خیال تھا کہ گرداسپور پاکستان میں شامل کیا جائے گا۔ اچانک ایک روز رات کے 12 بجے اعلان ہو گیا کہ گرداسپور پاکستان میں نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ صاحب نے ہم لوگوں کو محفوظ طریقے سے بھجوانے کا انتظام کرا دیا، کیونکہ ایک انگریز انتظامی افسر سندھ کے اچھے مراسم تھے۔ ایمن کو ہم ساتھ لے آئے، البتہ اس کے باقی رشتہ داروں اور والدین نے قافلے کی صورت میں آنے کی تیاری کر لی۔ ایمن کا خاندان قافلے کے ہمراہ رات کو روانہ ہو گیا، مگر بلوائیوں کے ہاتھوں آدھے راستے میں یہ سارا قافلہ قتل ہو گیا۔ صرف ایک شخص بچ گیا جو زخمی ہو کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، تو بلوائیوں نے اسے مردہ جان کر چھوڑ دیا۔ نہ جانے اس سے کب ہوش آیا اور کس طرح وہ پاکستان آ گیا۔ ایک روز اتفاق سے اس کی مدبیر شیخ صاحب سے ہوئی، ایک ہی گاؤں کے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ بس اس آدمی کی زبانی، جس کا نام انور تھا، شیخ صاحب کو قافلے کے قتل ہو جانے کا علم ہوا، جس میں ایمن کے تمام رشتہ دار اور والدین ختم ہو گئے تھے۔ شیخ صاحب نے مجھے بتا دیا، لیکن میں نے ایمن کو نہ بتایا کہ جسے اپنے گھر والوں کا شدت سے انتظار تھا۔ سوچتی تھی کہ اس طرح بتاؤں، کیا وہ یہ صدمہ سہ سکے گی؟ اب اس کا ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ میں اس لڑکی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی۔ وہ میرے بچوں سے پیار کرتی اور ان کی توجہ سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ میری ایک نند کے 2 بچے بھی ہم ساتھ لے آئے تھے۔ تحفظ کے پیش نظر انہوں نے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیا اور خود بعد میں آنے کا ارادہ تھا۔ نند کی بیٹی زبیدہ ایمن کی ہم عمر تھی، دونوں 12-13 برس کی تھی، جبکہ زبیدہ کا بھائی کشور اس سے 2 سال بڑا تھا۔ نند کے یہ دونوں بچے بھی ہمارے گھر پرورش پانے لگے۔ کچھ دن یہاں آ کر پریشانی میں کٹے، پھر میرے شوہر کو مکانی اور زمین الٹ ہو گئے تو ہم سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ گرداسپور میں بھی زمیندار تھے اور یہاں پر بھی زمینداری کرنے لگے۔
ایمن کو وہ ٹیچر پڑھاتی تھی جو ہمارے بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ ایمن اسکول نہ جا سکتی تھی، لہٰذا میں چاہتی تھی کہ وہ گھر پر ہی 2-4 جماعتیں پڑھ لے اور بالکل ان پڑھ نہ رہ جائے۔ ایمن ذہین تھی تو وجہ سے 8 گھنٹہ پڑھتی اور یوں گھر میں ہی اس نے 8ویں کا کورس ختم کر لیا تو ہم نے بطور پرائیویٹ طلبہ اسے مڈل کا امتحان دلوا دیا۔ لاہور بورڈ سے اسے مڈل کی سند مل گئی۔ وہ میٹرک کرنا چاہتی تھی مگر سابقہ ٹویٹر خاتون کی شادی ہو گئی اور دوسری کوئی مناسب ٹویٹر نہ ملی جو گھر آ کر پڑھاتی۔ بچوں کی ذمہ داریوں میں الجھ کر میں نے اس کے لیے کوشش نہ کی اور اس کی میٹرک کرنے کی آرزو جو ادھوری رہ گئی تھی بعد میں پوری ہوئی۔ میری نند کا بیٹا کشور اب جوان تھا اور وہ انجینئرنگ کر رہا تھا۔ یہ لڑکا ایمن اور زبیدہ سے 2 برس بڑا تھا۔ کچھ دنوں سے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایمن میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ مجھ کو یہ بات خوفزدہ کر گئی کیونکہ شیر صاحب سے ڈرتی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ تھے زمیندار ذہن کے آدمی جو ایمن کو اگرچہ ہم نے اولاد کی طرح رکھا تھا تاہم وہ تھی تو ایک غریب مزارے کی اولاد جس کا ہمارے خاندان سے جوڑ نہیں بنتا تھا۔ سمجھا بجھا کر میں شیر صاحب کو راضی کر لیتی تو بھی ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ زبیدہ کے ماں باپ انڈیا سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے اور اب ان کے بچوں کی تقدیر کا فیصلہ ہم نے کرنا تھا۔ شیر صاحب کا خیال تھا کہ وہ زبیدہ کی شادی اپنے بیٹے بلال سے کریں گے اور کشور کی شادی ہماری صاحبزادی فاطمہ سے ہوگی۔ گھر کے بچے تھے اور اپنے ہاتھوں کے پالے تھے، ان کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ ہم میاں بیوی نے دی تھی۔ ابھی تک ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات نہ ڈالی تھی۔ وہ بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے لیکن اب ایمن ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی کیونکہ کشور کا جھکاؤ اس کی طرف واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ راہداری میں کشور نے ایمن کے کان میں سرگوشی کی اور وہ مسکرا دی۔ مجھ کو اشارہ مل گیا کہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ ایسے میں مسئلہ اور بھی گمبھیر ہوتا گیا۔ جب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہو تاہم خاموشی کے سوا میرے پاس اور کیا چارہ تھا۔ انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد کشور کو ایک اچھی ملازمت مل گئی اور وہ خود کفیل ہو گیا۔ میری نند اور نندوئی کے خطوط آتے رہتے، ہم ان کے بچوں کے بارے میں گاہی دیتے رہتے تھے۔ وہ ایک بار پاکستان کر بچوں سے مل گئے تھے لیکن ان کو اپنے ساتھ نہیں لے گئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پاک وطن میں ہی رہیں کیونکہ ہماری نند کی ساس اپنا گھر بار اور انڈیا کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ لہٰذا ساس سسر کی زیفی کے باعث بیٹا اور بہو بھی کو چھوڑ کر نئے وطن کو ہجرت نہ کر سکتے تھے۔ میرے نندوئی اپنے وضعی والدین کی ضد سے مجبور تھے اور ان کے ماں باپ اپنے گھر بار اور گاؤں کی محبت سے مجبور تھے۔ تاہم جس وقت فسادات ہو رہے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حالات کے پیش نظر 2 بچوں کو ہم لوگوں کے ساتھ سرزمین پاک کو بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا کیونکہ نفرت کی آگ ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں نے بیٹی کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس کی شادی کشور سے کر دی جائے گی کیونکہ وہ اب برسر روزگار ہو گیا ہے۔ صاحبزادی بھڑک اٹھی، صاف کہہ دیا کہ وہ کشور کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، ہرگز اس کے ساتھ شادی نہ کرے گی۔ اسے اپنا ایک ہم جماعت پسند تھا جو اس کے ہمراہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، سلیمان نام تھا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ بہت ضدی تھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ جو بات کرتی ہے اس پر قائم رہتی ہے اور شادی کے معاملے میں تو وہ اپنی پسند کے آگے کسی کی نہ چلنے دے گی۔ ہماری اکلوتی بیٹی تھی، شیر صاحب فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لہٰذا میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم مجھے کسی دن سلیمان سے ملوا دو تاکہ میں دیکھوں وہ کیسا لڑکا ہے، اس گھرانے سے ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ زمیندار ہو، کیونکہ ہمارے ہم پلہ لوگ ہی ہم سے رشتہ کریں گے۔ اپنی دانس میں ایسی شرائط گنوا دی کہ ایک لڑکے میں سبھی خوبیاں ملنی مشکل تھی۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ نے سلیمان سے ملوا دیا۔ وہ میرے تصور سے بھی زیادہ حسین نکلا۔ ایک خوبرو نوجوان تھا، اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ، پوزیشن ہولڈر اور زمیندار گھرانے سے تھا۔ گویا کسی بات کی کمی نہ تھی اس میں۔ سلمان سے مل کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ فاطمہ سے کہا مجھے سلمان کے گھر والوں سے ملواؤ تو ہی تمہارے والد کو راضی کر سکوں گی۔ اس نے سلیمان سے کہا۔ ایک روز وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اس کے خاندان گھر بار کو دیکھا اور والدین سے ملاقات کی تو دل خوش ہو گیا۔ یہ واقعی خاندانی لوگ تھے، بات چیت اور خاطر مدارات غرض ہر پہلو سے اعلیٰ تھے۔ ایک ہی ملاقات میں خوش ہو گئی۔ ملتان کا ایک مشہور خاندان جو لاہور میں آباد تھا لیکن بہت بڑی زمینداری ملتان میں تھی، جبکہ کشور حالی ہاتھ تھا، بس انجینئرنگ کی ڈگری تھی جس کی وجہ سے فی الحال معمولی درجے کی ملازمت مل گئی تھی۔ ایمن کو بھی بیٹی کی طرح پالا تھا، وہ لاوارث اور یتیم تھی۔ اس نے جی جان سے میرے بچوں کی خدمت کی تھی، ان کی پرورش میں میری مدد کی تھی۔ تبھی سوچ لیا کہ ایمن کی مرضی ہے تو اسے بھی خوشیاں دوں گی، ہر تو بیٹی کہتی ہوں، اسے بھی خوشی کی آرزو کا حق ہے۔ ایک دن شیر صاحب خوشگوار موڈ میں تھے، بچوں کے رشتوں کی بات چلی۔ انہوں نے کہا
چاہتا ہوں فاطمہ کی کشور سے اور زبیدہ کی شادی بلال سے کر دوں۔ یہ اچھا خیال ہے، لیکن ہمارے بچے اب پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہم کو ان کی مرضی بھی پوچھ لینی چاہیے۔ مرضی کیا پوچھنی ہے، وہ ہمارے تابع دار اور فرما بردار ہیں۔ جیسا فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا۔ آپ کی بات درست ہے شیخ صاحب، لیکن مرضی پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دین میں یہ ایسا نمر ہے، پوچھ لینا چاہیے کیونکہ بچے پڑھے لکھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم کو ہی دھچکا لگے۔ تم خود ہی پوچھ لو اور مجھے بتا دینا۔ انہوں نے اجازت دے دی تو میں نے فاطمہ اور بلال سے پوچھا۔ بلال نے زبیدہ کے لیے ہاں کہی اور زبیدہ نے بھی بلال سے شادی پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن فاطمہ کا مسئلہ ٹیڑھا تھا۔ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ سلمان سے شادی کرے گی۔ کشور اور ایمن کا معاملہ بھی معلوم تھا۔ ایک روز طریقے سے شیخ صاحب سے تمام باتیں گوش گزار کر دی۔ پہلے تو وہ کچھ پریشان ہو گئے، پھر جب میں نے دلائل دیے اور سلمان کے گھر والوں سے ایک بار ملاقات کے لیے اصرار کیا تو راضی ہو گئی۔ شیخ صاحب سلمان کے والد سے مل کر خوش ہو گئے۔ دونوں کی دلچسپیاں اور امور زندگی مشترکہ تھے۔ زمینداری میں خوشحالی کے اسرار و رموز جاننے تھے۔ انہوں نے بیٹی کا رشتہ سلمان سے منظور کر لیا۔ اب بہت بڑی الجھن دور ہو گئی۔ میں نے فاطمہ کو سلمان سے اور زبیدہ کو بلال سے بیاہ دیا۔ اب ایمن اور کشور رہ گئے۔ اس رشتے پر میں راضی تھی، لیکن شیخ صاحب پریشان تھے۔ کشور کے والدین ابھی حیات تھے اور گورداسپور میں ہی رہتے تھے۔ اس کا ایک بڑا بھائی فیروز بھی وہاں والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ شوہر صاحب کا کہنا تھا کہ بہن اور بہنوئی کی رضامندی کے بغیر ایمن سے بھانجے کا رشتہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمن کی ذات مرتبے کا فرق ہے اور وہ ہمارے مزارے کی بیٹی ہے۔ ممکن ہے یہ بات کشور کے والدین کے لیے ناقابل قبول ہو۔ انہوں نے بہن اور بہنوئی کو حالات سے آگاہ کیا اور پاکستان آنے کا کہا۔ وہ لوگ چونکہ ایمن کے خاندان کو جانتے تھے اور اس کے پس منظر سے واقف تھے، اس رشتے پر راضی نہ تھے۔ بیٹے کو سمجھانے نہیں آ سکتے تھے۔ اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا۔ روز نے پاکستان آ کر کشور کو سمجھایا کہ تمہارے لیے ایمن کا رشتہ موزوں نہیں ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، جدی پشتی زمیندار ہیں۔ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ اگر چاہو تو تمہارا رشتہ ہم پلہ گرانے میں ہو سکتا ہے، گورداسپور میں رشتہ کر لو۔ والدین یوں بھی تم سے ملنے کے آرزومند ہیں۔ کشور راضی نہ ہوا۔ وہ نئے زمانے کا روشن خیال اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے کہا، والدین کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا۔ ابھی نئی نئی ملازمت ہے، چھٹی فوری طور پر نہیں ملے گی۔ جب چھٹی ملے گی آ جاؤں گا، لیکن والدین سے عرض کر دے میری جانب سے کہ میں ایمن سے ہی شادی کروں گا۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تب بھی معذرت ہوا ہوں۔ وہ بے سہارا لاوارث ہے اور امید دلا کر میں پھر اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ فیروز نے لاکھ سمجھایا، کشور نہ مانا۔ وہ نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ کشور کی مرضی سے شیخ صاحب نے بہن اور بہنوئی کی مرضی کے خلاف بانجے کی شادی ایمن سے کرا دی۔ جب شادی کی خبر میری نند اسفا خانم کو ملی، وہ بہو دیکھنے کو انڈیا سے پاکستان آ گئی۔ دراصل بیٹے کو ڈانٹنے آئی تھی کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اپنے خاندانی نوکر کی لڑکی کو اپنا لیا۔ آتے ہی وہ بیٹے کو جھڑکنے لگی۔ ایمن کو بھی منہ نہ لگایا۔ دل میں بڑا خطرناک عزم لے کر آئی تھی۔ انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ یہ بچے تمہاری سپردگی میں دیے تھے اور تم نے نوکرانی سے میرے بیٹے کی قسمت پھوڑ دی۔ شیما رہی۔ اس دوران دن رات ایمن کو برا بلا کہتی اور گالیوں سے نوازتی۔ ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ میں حیران تھی یہ ایک ایسی خاتون ہے، جبکہ میں نے ان کے بچوں کی پرورش کی اور پڑھا لکھا کر کسی قابل بنایا۔ ان کی ساری ذمہ داریاں ایک ماں کی طرح پوری کرتی رہی، جبکہ انہوں نے بچوں کو پاکستان بھیج کر ان کی پھر خبر نہ لی۔ میں نے اور شیخ صاحب نے اپنے اور ان کے بچوں میں کوئی فرق نہ رکھا، اور آج اس احسان کا ہم کو ایسا صلہ دے رہی ہے۔ بہرحال ان کے ویزے کی مدت ختم ہوئی تو یہ واپس چلی گئی اور ہم نے شکر ادا کیا۔ بیچاری ایمن جو ہر وقت سہمی رہتی تھی، اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ سنتی آئی تھی کہ بخت اور دولت مرد کو بیوی کے نصیب سے ملتے ہیں۔ ایمن کا نصیب شادی کے بعد جاگ اٹھا۔ چند سال کشور نے کم تنہا میں گزارا کیا، پھر اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ تنخواہ میں اضافہ ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربے نے اسے سونے سے کندن بنا دیا۔ اسے بیرون ملک ملازمت کا چانس مل گیا۔ پہلے سعودی عربیہ اور پھر یورپ چلا گیا۔ آج ایمن اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں رہتی ہے۔ وہ لوگ وہاں کے امراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعمیراتی کمپنی میں کشور بطور انجینئر کام کرتا رہا اور اب اس کی اپنی کمپنی ہے جو دوسرے ممالک میں بھی بڑے پروجیکٹ پر کام کرتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے کہ اسے کیا سے کیا مل جاتا ہے۔ ایسی اچھی زندگی اور شاندار مستقبل کے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کون جانتا تھا وہ ڈری سہمی ایمن جو ہر وقت اداس رہتی اور میرے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجا کرتی تھی اور ان کے یونیفارم دھوتی اور کپڑے استری کیا کرتی تھی، ان کے جوتے پالش کرتی تھی، وہ آج انگلینڈ میں بھی ملازم اور ڈرائیور رکھ سکتی ہے، جہاں لوگ نوکر رکھنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں وہ ایک شاندار گھر میں رہتی ہے،